بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ اس تمنا اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے پڑوسیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحت، عافیت اور امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اور ہم فلسطین کے مظلومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ان کی جو دیرینہ خواہش ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام وہ نعمتیں عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کے بارے میں ہمارا جو سلسلہ ہے ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، اور آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں جن کا اسلام کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جن کی زندگی کے ساتھ اسلام کی تاریخ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور جن کی زندگی میں بہت سے انقلابات آئے۔ انہوں نے ناز و نعم کے اندر پیدائش ان کی ہوئی، پرورش ہوئی، پھر غلامی کے اندر، مظلومیت کے اندر، محرومیت کے اندر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دنیا کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر جیسی عظیم الشان ایمانی اور اخلاقی صفت سے نوازا تھا۔ بذلہ سنج بھی تھے اور بہادر بھی تھے، نڈر تھے، بے باک تھے، جرأت تھی ان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخی اور غریب پرور بھی تھے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نام ان جیسے صحابہ کرام کے ساتھ سینونیمس ہوتے ہیں۔ میری مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خاص گروہ ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی۔ تو یہ آج کی شخصیت جو ہیں، یہ حضرت صہیب بن سنان الرومی النمری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے اس کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی ایونٹفل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی قسمت کو تبدیل فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی پر مہربان ہو جائے اور اس کے لیے اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دے
تو اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں روک سکتی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم کر دے، پوری دنیا بھی اگر کوشش کرے تو وہ اس کو نہیں مل سکتے ہیں۔ تو حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ آج کل کا جو موجودہ عراق ہے اور اس کا جو دریا ہے دجلہ ہے، اس کے پاس ایک جگہ تھی ابواللہ، وہاں پر پیدا ہوئے۔ اور یہ جو تھی ان کی جو فیملی ہے وہ ارسٹوکریٹک کلاس تھی، یعنی اس معنی میں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ تھا، اس کی سلطنت یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی سلطنت کے تحت یہاں کے جو لوکل آبادی تھی ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے وہ وہاں پر وہ ان کی نمائندگی کرتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی دنیاوی لحاظ سے بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن پھر ایک انقلاب آیا، ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کا نام رومی پڑ گیا، حالانکہ وہ عربی تھے اور اپنے عربی ہونے کا فخر کرتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ کسریٰ کے کنٹرول میں تھے، اور ان کے جو مخالفین دوسری جو سپر پاور تھی وہ کون تھی؟ رومن امپائر تھی۔ تو رومیوں کا ایک گروہ ایک دن ان کے علاقے میں آیا اور اس نے وہاں پر ریڈ کیا، حملہ کیا، اور جب اس زمانے میں لوگ حملہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ تباہی مچائی، اور تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جن کو پکڑ سکتے تھے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، اور ان کی جو مطلب مال مویشی تھے ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہوئی ویسے، یعنی جنگل کا قانون تھا۔ جس طرح کہ آج کل ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا میں جنگل کا قانون ہے وہاں پر جو ہے نا اس طرح کی آپ کو مثالیں مل رہی ہیں۔ تو یہ انسان کی پرانی ٹریڈیشن ہے، پرانی فطرت ہے، جس کے اوپر انسان جو ہے وہ گامزن ہے۔ جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ نہ تو خدا، رسول اور آخرت، نہ ہی اخلاق کا، نہ ہی دنیاوی قانون کا، غیرت کا لحاظ رکھتے ہیں، بلکہ ان کے بس میں جو آتا ہے اس کو کر جاتے ہیں نتائج کی پرواہ کی بغیر۔ تو حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے، بچے تھے یہ، اور ان کی تربیت، ان کی گروتھ جو ہے وہ رومیوں کے اثر میں ہوئی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے، اور ان کے درمیان رہ کر ان کا لب و لہجہ، زبان، ان کا کلچر جو ہے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ پھر ان کی زندگی میں ایک اور تبدیلی آئی کہ مکہ کے بنو کلب کے کوئی تاجر اس علاقے میں سے گزرے اور دیکھا کہ یہ غلام ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو خرید لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رومیوں کے قید سے فرار انہوں نے اختیار کیا اور مکہ پہنچے۔ بہرکیف یہاں پر آ کر عبداللہ بن جدعان جو ایک بڑے فلنتھروپسٹ پرسن تھے جاہلی دور کے، ان کے ہاں ان کو غلام بنایا گیا، اور یہ ہے کہ بھئی عبداللہ بن جدعان نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا۔ تو آزاد ہونے کے بعد چونکہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ٹیلنٹڈ شخص تھے، ان کے پاس بہت ساری صلاحیتیں تھیں، محنتی تھے، بڑے وہ اسکل جانتے تھے، انہوں نے پھر وہاں پر تجارت کو اپنایا اور وہ مکہ کے اندر بزنس کرتے تھے۔ لیکن مکہ کی جو ارسٹوکریٹ کلاس تھی ان کے ذہن میں ابھی تک یہ بات تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ بیسیکلی ایک غلام تھا اور ایک پردیسی تھا۔ تو ایون دو ان کو تھوڑی بہت رسپیکٹ ملی ان کی جائیداد کی وجہ سے، ان کے بزنس کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کی
سائیکی میں یہ بات تھی، اور ان کی جو کلاس تھی اس کے اندر ان کو برابری ان کو نہیں مل رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنی دعوت کے آغاز میں آپ کی دعوت کا فوکس توحید کی پر ہوتا ہے، آخرت کی پر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق پر، بچیوں کے حقوق پر، غلاموں اور جو خادم تھے ان کے حقوق پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے تھے۔ تو جو اولین جو ریسیپینٹ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیا تھا، جہاں حضرت ابوبکر تھے، حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ ساتھ اسی وقت میں جو مکہ کے پسماندہ طبقات تھے وہ بھی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ ان کی تھنکنگ جو تھی وہ پازیٹیو تھی، اور ان کا ذہن جو تھا وہ اوپن تھا آئیڈیاز کو لینے کا، ان کو پرکھنے کا اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کا۔ اور ان کا اپنا ایک تجربہ بھی تھا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، رومیوں کے ساتھ رہی، وہاں انہوں نے ایڈجسٹ کیا، پھر مکہ میں آ کے ایڈجسٹ ہوئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آفتاب جو ہے وہ طلوع ہوا اور اس کی کرنیں جو ہیں وہاں پر پھیلنے لگیں، تو ان کے دل کے اندر بھی اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دعوت کے اعلان سے پہلے واقفیت تھی، تعارف تھا۔ بہرکیف تو یہ ایک دن پہنچتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور ان کا پیغام سنوں۔ اور جب وہاں دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں دروازے پر کون ملتے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بڑی قابل رشک زندگی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کی پورے خاندان کے بارے میں اور اسلام میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے۔ تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں کس لیے آئے ویسے؟ مثال کے طور پر حضرت صہیب بن سنان حضرت عمار بن یاسر سے پوچھتے ہیں بھئی تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا ہوں اور ان کا پیغام سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو دونوں ایک ہی وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو ایمان کی دولت ساتھ نکلنے کہتے ہیں، دار ارقم میں جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا شمار السابقون الاولین کے اندر ہوتا ہے، اور یعنی ان کا جو نمبر بتایا جاتا ہے وہ 30 سمتھنگ، کہ جو ارلیسٹ جو مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر تقریباً 30 کے بعد کے جو لوگ تھے ان میں ان کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ زیادہ دیر نہیں لگائی، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدا میں خفیہ تھی، باہر کیف خفیہ تو تھی، لیکن حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت اور صلاحیت جو تھی وہ جرأت اور حق گوئی کی بھی عطا فرمائی تھی۔ تو ان کا نام ان 7 موسٹ انفلوئنشل افراد میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ نہیں رکھا بلکہ اس کو علل اعلان ڈکلیئر کیا۔ ناظرین گرامی، آج بھی بعض ممالک کے اندر بعض جگہوں پر اسلام کی پوری تعلیمات کو بتانے سے گریز کیا جاتا ہے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے علماء اسلام کو حق بات کہنے کا، لیکن جو اہل حق ہیں وہ بات پھر بھی کر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا، اس زمانے میں
اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور علل اعلان اظہار کرنا، یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور مشکلات کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ بھی ان خوش قسمت حضرات میں تھے جنہوں نے علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت خباب بن الارت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے صہیب الرومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 جو تھے افراد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن آپ کے خاندان کی وجہ سے ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروٹیکشن آپ کے ان کے خاندان کی وجہ سے ہوئی۔ ان کا اپنا ایک سٹیٹس تھا قبائلی معاشرے میں، جاہلی معاشرے میں، لیکن جو دیگر افراد تھے ان کو تو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور کیا کہ تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹایا جاتا تھا، پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام کا انکار کریں، پانی کے اندر غوطے دیے جاتے تھے، اور جس قسم کی بھی اذیت کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ جو ہے اس تمام باتوں سے گزرے، اور جہاں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ اور پھر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی تھا بیک گراؤنڈ کہ چونکہ آپ یہاں پر بطور غلام آئے تھے اور یہاں ان کی کوئی قبائلی بیکنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بیرونی طور پر ایسے شخص آئے تھے، اجنبی تھے، تو ان پر پھر جو ہے نا ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سپورٹ کرنے والا تھا، اس لحاظ سے کہ ان کا ایمان جو ہے اس کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اور یہ سب سے بڑا درس ہے جو ہم حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حاصل کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً۔ اسلام کا آغاز جو ہے وہ بڑے اسٹرینج طریقے پر ہوا، کہ اسلام جاہلی معاشرے کے اندر کیا تھا، اجنبی تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کا ریوائول دوبارہ جب ہوگا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ ایک ماحول ایسا بن جائے گا کہ جہاں طاغوت اور طاغوت کی طاقتیں اور ان کی تعلیمات اور ان کے ادارے جو ہیں وہ چھا جائیں گے اور وہ دنیا پر کنٹرول کریں گے۔ اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ اس وقت بھی، اس اندھیرے دور کے اندر بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے کہ جو اجنبی ہوں گے اپنے معاشرے کے لیے، ایون دو کہ اس معاشرے کے وہ افراد ہوں گے، لیکن وہ اسلام کا اظہار کریں گے۔ تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، ایمان کو اور اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات حاصل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، تاکہ ایک وقت آ گیا کہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتنا قریبی بنا لیا تھا کہ ان سے اظہار فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے اور تم نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ علل اعلان ہجرت کرنا جو تھا وہ مشکل تھا، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری جو پلان تھا وہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بتا سکے، جن حالات میں آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اکثریت جو تھی انہوں نے ہجرت جو ہے وہ کر لی، اور جب حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے لیے مکہ میں ٹھہرنا جو ہے تھا نا، اس کا کوئی پوائنٹ نہیں تھا، کہ اسلام
اور اسلام کی بڑی جماعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو اب مکہ میں ٹھہر کے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان پیک کر کے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں، اور مکہ والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے تیر، اپنے تلوار، اپنی تمام ہتھیار لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے آپ نہیں جا سکتے۔ ویسے کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب اس شہر میں آئے تھے تو آپ خالی ہاتھ تھے، آپ اجنبی تھے، آپ غلام تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شہر کے اندر آپ نے اتنی دولت بنائی ہے تو یہ سارا اس شہر کا کریڈٹ ہے۔ ہم آپ کو الاؤ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑیں اور ساتھ ساتھ اپنی جو دولت ہے وہ بھی ساتھ آپ لے کے جائیں۔ ویسے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ویسے پہلے تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک کامیاب اور ماہر تیر انداز ہوں، اور میرے تیر جو ہیں وہ خطا نہیں جاتے ہیں، تو میں اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے ترکش میں جتنے بھی تیر ہیں میں وہ چلا دوں گا، اور تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور پھر میرے پاس تلوار ہے، میں اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا مال و دولت ہمیں واپس دے دیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں، لیکن آپ یہاں سے وہ دولت جو اس شہر میں آپ نے کمائی ہے وہ لے کر آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی کمائی تھی ویسے، اور پردیس میں وہ جا رہے تھے، وہاں تو ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال و دولت کی ضرورت تھی، اسلام کو ضرورت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، مسلمانوں کو ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن کیا، اور انہوں نے امانت، دیانت اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو بہت ہمیں کم ملتی ہے۔ فرمایا میں نے اپنی دولت، اپنا خزانہ فلاں جگہ پر دفن کیا ہوا ہے، وہاں جا کے تم اس کو لے لو، اور میرا تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ سودا ہے، میری تمہارے ساتھ یہ ڈیل ہے۔ ویسے یعنی اپنی ساری جائیداد، اپنی انکم، مال و دولت سب کچھ انہوں نے دے دیا، اس کے مقابلے میں کیا لیا کہ میں اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر قیام پذیر تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربح ابو یحییٰ، ربح ابو یحییٰ۔ ابو یحییٰ کی کنیت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب بن سنان رومی کو عطا فرمائی تھی، ایون دو کہ ان کے ہاں ایسا لڑکا نہیں تھا جس کے نام سے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب رومی، ابو یحییٰ، تم نے ایک بہت ہی پروفیٹیبل ڈیل کی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس میں اعلان فرمایا، تو حضرت صہیب بن رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے تو کوئی یہاں آدمی نہیں آیا کہ جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہو۔ یہ بات ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتائی ہوگی۔ تو ان کے ایمان کے اندر، ان کے یقین کے اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر اور تعلق کے اندر اس بات نے مزید اضافہ کیا، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور آپ کی پیغام کی جو صداقت ہے اور حقانیت جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ 300 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ کتنے دن پہلے ایک واقعہ ہوا، اور کوئی وہاں پر نہیں تھا جو وہاں سے جا کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا۔ تو یہ بات کس نے بتائی؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور پھر اس کے بارے میں
قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہ جو آیت ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اور وقفے کے بعد سیشن میں آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم چلتے ہیں آج کی شخصیت جناب حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب مدینہ پاک حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، تو یہاں کیا کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضری سے۔ اور ان سے ایک بہت مشہور حدیث مروی ہے اس بارے میں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کبھی غیر حاضری نہیں کی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب ہم بچے کا نام عبد الحادی کے نام سے رکھتے ہیں تو اس کو بچے کو صرف ہادی کے نام سے پکار سکتے ہیں یا پورا نام پکارنا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ یہ میرا تہجد کے متعلق ہے کہ تہجد میں جب پڑھتی ہوں تو لیکن میں عشاء عشاء کی جو وتر ہے نا وہ رات کو ہی پڑھ لیتی ہوں، تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری تہجد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ریگولر ہے، چھوٹتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر چھوٹ جائے گی تو میں وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتی ہوں، کیا ایسے کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اور مزید سوال آپ بس کا؟ جزاک اللہ، بس یہ دو کا جواب دے دیں پلیز۔ شکریہ۔ آپ نے پہلے سوال یہ کیا کہ بچے کا نام عبد الحادی رکھا ہے تو کیا اس کو ہادی پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں، بعض تو ایسے اسماء ہیں کہ جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، العلیم ہے، السمیع ہے۔ بعض ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو انسانوں پر بھی اپلائی کرتے ہیں، تو ان کو عبد الحادی کہنا تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ ہادی کہہ دیں گے تو ہادی کا مقصد کیا ہے کہ جو انسان کسی کو ہدایت دینے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ بیسک اوریجنل ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ایک انسان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، علماء کرام بھی جو ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، تو آپ ہادی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے تعلق عبد کے ساتھ، تو اس کو پکارا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بات ہو جاتی ہے کہ لوگ شارٹ کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ فل نام لینے کے وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ مختصر نام لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہوتا ہے، جیسے کہ ہے کہ الجبار ہے،
تو وہ بجائے اس کے کہ عبد الجبار کہیں اس کو وہ جبار کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے عبد السمیع ہے تو عبد السمیع کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک سمیع بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سمیع کے معنی ہے کہ بھئی جو سننے والا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے تو اس نام کو پورا نام جو ہے وہ پکارا جائے۔ یہ تو آپ کا پہلا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ آپ عشاء کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت تہجد پڑھ لیتے ہیں، وطر آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس وقت نوافل پڑھتے ہیں، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے؟ دیکھیں، جو سنت طریقہ ہے کہ وطر کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے، فجر سے پہلے پڑھا جائے، جو لوگ کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ وطر جو ہے وہ آخری ان کی نماز ہو۔ لیکن جن لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو، امید نہ ہو، ڈر ہو کہ اگر ہم نے عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھے تو اس بات کا امکان ہے، خوف ہے کہ ہم وطر کے لیے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ وطر پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں یا ریگولر بھی اٹھتے ہیں تو اس وقت وہ تہجد کے نوافل 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جو بھی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت بھی پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر تو اس بات کا آج کل تو آسانی ہے، ماشاءاللہ الارم آپ لگا لیتے ہیں اور اپنا ایک روٹین بنا لیں، تو آپ اس بات پر کاربند رہ سکتے ہیں کہ آپ وطر جو ہے وہ آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ رات کو 9 بجے سو گئے مثال کے طور پر، اور صبح 4:30 5 بجے آپ نے الارم لگا دیا، تو آپ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، بات یہ کر رہے تھے کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، آپ کی مجلس کے اندر ہوئی، یا کسی نے آ کر آپ کی بیعت کی، یا کسی غزوات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیشن کی، میں اس سے غیر حاضر نہیں رہا، اور جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کی کنفرنٹیشن ہوتی تھی تو میں درمیان میں رہتا تھا اور دشمنوں سے آپ کو آڑ میں لیتا تھا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضری آپ کے وصال تک جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کی صحبت کے اندر رہا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر حاضری جو تھی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیتے تھے، پھر حدیثوں کی حفاظت کرنا، پھر حدیثوں کی روایت کرنا، تو اگرچہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کی روایت ان سے کم ہے، لیکن بہرکیف ان کا ایک شرف ہے، ان کا ایک آنر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو ہے وہ روایت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر وہ مدینہ پاک میں رہے، وہیں پر انہوں نے قیام کیا، اور تا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے اندر جو واقعات ہے اس میں حصہ لیا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے اندر حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے۔
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک ہوتی ہے مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کے دوران، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس اٹیک سے جاں بر نہیں ہو سکیں گے اور ان کی شہادت ہونے والی ہے، تو آپ کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ نیا خلیفہ اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک نماز کی امامت صہیب بن سنان الرومی کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کے وصال کے بعد کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد کن کو یہ شرف حاصل ہوا؟ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصلی رسول پر صحابہ کرام کی 3 دن تک جو ہے، جب تک کہ خلیفہ کا اپوائنٹمنٹ اور اعلان نہیں ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر وہ امامت کرتے رہے 3 دن۔ یہ ایک بہت بڑا آنر تھا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ بھی حضرت صہیب بن سنان الرومی پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی ناظرین گرامی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کے ذہن کے اندر حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام کے اندر جو کنٹریبیوشن تھا، ان کی جو قربانی تھی اور ان کا جو ایمان کا جو مقام تھا، وہ ان کے ذہن میں اس کی عظمت تھی اور ان کو وہ اس لحاظ سے جو تھی وہ اہمیت دیتے تھے۔ اس کی ایک اور ہمیں جو ہے مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اور چند دیگر قریش کے اکابرین جو ہیں وہ جاتے ہیں دربار خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، اور اسی دوران میں حضرت صہیب بن سنان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام تھے اسی کیٹیگری کے، وہ بھی ان کا گروہ بھی جاتا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایون تو حضرت ابو سفیان کا بڑا مقام تھا، وہ قریش کے سردار تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت رکھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پریارٹی دی گئی کس کو؟ حضرت صہیب بن سنان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گروہ کو پہلے بلایا گیا اور ان کو بعد میں بلایا گیا۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ لوگ تو غلام قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو سردار ہیں، ہمیں مطلب ہے کہ پہلے نہیں جانے دیا گیا، ان کو کیوں جانے دیا؟ تو کسی نے کہا کہ ان کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے، وہ السابقون الاولون ہیں، اور جنہوں نے کہ مشکل حالات کے اندر جو ہے اسلام کو قبول کیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا، تو ان کے ایمان کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں۔ اسی طریقے سے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہاری تمام باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن 3 باتیں مجھے ایسی ہیں کہ میں ان سے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر وہ اگر باتیں نہ ہوتی تو بہت اچھے انسان ہوتے۔ فرمایا وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ تم بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہو، جو تمہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ تم سارا خرچ کر دیتے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ جو کنیت ہے ابو یحییٰ کی، یہ تم نے کیسے اختیار کی ہے؟
تمہارا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جس کا نام یحییٰ ہو، تم نے یہ کنیت کیسے اختیار کی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو حالانکہ تم رومی ہو۔ تو یہ تینوں باتوں کی تم مجھے وضاحت کر کے بتاؤ کہ یہ تمہارے اندر یہ باتیں جو ہیں کس طرح آئی ہیں۔ اگر یہ تین باتیں تم مجھے بتا دو گے تو تمہارا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فضول خرچی کرتا ہوں، میں صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے اندر بات یہ تھی کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جو اصحاب بدر تھے، جو مہاجرین تھے، جو سابقون الاولین تھے، ان کو بیت المال سے ایک خاص وظیفہ ملتا تھا۔ تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام کا تمام جو تھے کیا کرتے تھے؟ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے ویسے، اور اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم پیسہ سارے کا سارا خرچ کرتے تھے، لیکن حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سامنے کون سی حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جو غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو اس سنت کی پیروی میں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو وہ خرچ کر دیتے تھے، اور یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کل میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ آپ یہاں سے ایک ہمیں درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اور آپ کی سنتوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارے لیے اس کے اندر ایک درس ہے ویسے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو صرف فرض کی نماز پڑھتے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری سنتیں ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا فتنے کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ کوئی میری طرف ہجرت کرتا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں زیادہ حاصل ہوگی، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اس سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت آئے گی۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ایک سبق ملتا ہے۔ دوسرا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہتے ہو، تمہارا تو کوئی یحییٰ بیٹا نہیں، یحییٰ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، تم اپنے آپ کو ابو یحییٰ کہتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تم نے کنیت کیسے اختیار کی ہے؟ تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا۔ ابو یحییٰ کا ٹائٹل مجھے کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو یہ بات بڑی فخر کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو یحییٰ کا ٹائٹل دیا، تو وہ اس ٹائٹل کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور تیسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر اور حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے اندر بہت سے سوالات کے جواب بھی ہیں۔ یعنی حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کس طور پر ہوئی کہ وہ روم سے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ حضرت صہیب بن سنان نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا کہ روم سے یہ پہلا فروٹ ہے، پہلا پھل ہے، روم میں پہلا وہ شخص ہے رومیوں میں سے کہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایون تو ان کی شہرت ایسے ہو گئی کہ ہی belongs to Roman but he was not actual from Romans، وہ عرب تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا قبیلہ اوریجنلی یمن سے تھا، وہ جا کے عراق میں جا کے سیٹل ہوئے اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، اور پھر ان کو رومی گرفتار کر کے جب لے گئے، ان کو غلام بنا لیا، تو ان کی زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی
کیونکہ رومیوں کی زبان اور عربی زبان کے اندر بہت فرق ہے. تو اوریجنلی تو وہ عرب تھے اور یہ ان کی زبان تھی، لیکن ہے کہ وہاں جب رہے تو ان کی زبان کے اندر جو لہجہ تھا، جو ایکسنٹ تھا، وہ چینج ہو گیا. تو یہ پھر انہوں نے فرمایا، عرض کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اصل میں عرب ہوں، لیکن چونکہ رومیوں کے درمیان میں رہا تو میرا لہجہ تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا اور ان کی زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی. لیکن آپ یہ بات ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، ان کو حکم دیا کہ وہ نماز کی امامت کریں مصلی رسول پر جب تک کہ خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے، اور یہ کہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت صہیب پڑھائیں گے، ایون دو کہ ان کی زبان کے اندر لکنت تھی. اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنٹریبیوشن تھا اور ان کا ایمان کا جو مقام تھا وہ جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کی وجہ سے ان کو انہوں نے فضیلت دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو اسلام کے اندر سبقت کرنے والے ہیں وہ 4 ہیں. میں عربوں میں سے ہوں، اور صہیب بن سنان جو ہیں وہ کس میں سے ہیں؟ وہ روم میں سے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی بولنے والوں سے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے جو لوگ ہیں ان میں وہ پہلے فرزند ہیں، پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو ناظرین گرامی، یہ تھے جناب صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی زندگی کے اندر ہمیں جو واقعات ملتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ان کی کوالٹی تھی، صفت تھی کہ وہ لائٹ سا طنز و مزاح بھی کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی ایک آنکھ کے اندر تکلیف تھی اور انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ کسی نے عرض بھی کہی بھی کہ یہ کیسے آدمی ہے کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور یہ کھجوریں کھا رہے ہیں ویسے. تو حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، میری ایک آنکھ میں تکلیف ہے، میری دوسری آنکھ تو ٹھیک ہے، اس لیے میں کھجور کھا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر بہت ہی محظوظ ہوئے. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی ماشاءاللہ اچھی گزاری، اور ان کی تقریباً 70 سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کی تدفین جنت البقیع کے اندر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب حاضری ہو تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب بن سنان کو سلام کرنے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور موقع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو گزارشات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو عبرتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، ہمیں ان سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کا موقع عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.